ایک لائن میں کھڑا کرو. میں ایک کو لے کے آتا تو دوسرا لانے جاتا تو پہلا نکل جاتا, دوسرا کو رکھ کے جاتا تیسرا لانے کے لیے تو وہ نکل جاتا. بس صبح سے ہم شام کر دیے 5 اونٹ کو ایک لائن میں ہم کھڑا نہیں کر پائے. فرماتے ہیں کہ میرا باپ آیا خطاب, اور کیا کہا, نالائق نادان, تم ایک عربی کا بیٹا ہو اور عربی کا بیٹا ہو کر کے 5 اونٹ کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر پائے. فرماتے ایک زمانہ وہ تھا, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا, اب میں 5 اونٹ کو ایک لائن میں جو ہے نا ایک قطار میں کھڑا نہیں کر پایا, ایک لائن میں کھڑا نہیں کر پایا. اب دیکھو اللہ کے پیارے حبیب کی جوتی کا صدقہ کیا مل گیا ہے. جب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو 23 لاکھ مربع میل کا انسان تو انسان, عمر کے ایک انگل کے اشارے سے جنات سیدھے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. عمر وہی ہے کہ 5 اونٹ کو ایک لائن میں جو ہے ایک قطار میں کھڑا نہیں کر پائے. اللہ کے رسول کی جوتی کا صدقہ کیا مل گیا, یہی عمر ہے. عمر بدلا نہیں ہے, صرف میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, سیرت رسول پڑھ لیا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ 23 لاکھ مربع میل کے انسان تو انسان, عمر کے انگل کے ایک اشارے پہ جنات سدھر گئے. حضرات ہم کو سیرت رسول پڑھنا پڑے گا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا. اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اس آس پہ جیتے ہیں ہم سرور عالم کہ جی بھر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے, اور وہ کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ, یہ بھی تو کرم آپ کی سرکار کریں گے. سبحان اللہ. اس آس پہ جیتے ہیں ہم سرور عالم کہ جی بھر کے تیرا عشر میں دیدار کریں گے, اور وہ کون ہے جو بدلے میری قسمت کا ستارہ, یہ بھی تو کرم آپ کی سرکار کریں گے. بس اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ بیٹھے رہیے کہ کرم ہے اس کا کہ در پہ بلا کے دیتا ہے, دلوں کو کعبے کا کعبہ بنا کے دیتا ہے. کرم ہے اس کا کہ در پہ بلا کے دیتا ہے, دلوں کو کعبے کا کعبہ بنا کے دیتا ہے, اور در رسول پہ مت سوچ مانگنے والے نصیب بگڑا بھی ہو تو وہ بنا کے دیتا ہے. در رسول پہ مت سوچ مانگنے والے نصیب بگڑا بھی ہو تو بنا کے دیتا ہے. حضرات کافی وقت نکل چکا ہے. حضرت مولانا قاری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں, امام صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ان دونوں حضرات سے بھی ان کی خطاب سماعت کریں گے, چونکہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے. اور صاحب خانہ علی جناب محمد انور صاحب آج انہوں نے اپنے بچی کی شادی کے پرمسرت موقع پہ یہ جو انتظامی انسلام کیا ہے, میں دل کی امید گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے, دونوں گھروں کے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے, اور شادی کے تمام تقریبات کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھال کر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری قربانی کو قبول فرمائے اور ہونے والے شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے. حضرات انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اس پیغام کے ساتھ میں جا رہا ہوں کہ چونکہ کل آپ جہاں بارات جائیں گے وہاں بھی جا کے میلاد پڑھنا ہے, وہاں بھی لوگ منتظر ہیں, تو میں آپ سے جدا ہو کر کے سیدھے جو ہے نا چک نصیر جاؤں گا, جھمن گنج, اور اس کے بعد پھر وہاں بھی محفل میلاد کا اہتمام ہے. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں.